کہ جب آئین کو ہر جگہ امپلیمنٹ کیا جائے، یہاں کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ انڈیا الائنس ہے، کیا وہ کشمیر کے انتخابات پہ امپیکٹ ڈالے گا؟ میرے خیال میں آنے والے وقت ہی فیصلہ کرے گا. ابھی الیکشن کریں نا اسمبلی کی، پھر جو آئے گی اس کو ہم سلام کریں گے، ہاں بیٹھے جی. 83 87 96 2000 یہ کرتے رہتے ہیں اور کریں گے، لیکن ہمیں پوری امید ہے کہ لوگ لائیں گے نیشنل کانفرنس میں انشاءاللہ. اس وقت ہمارے ساتھ خصوصی بات چیت میں موجود ہیں نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکریٹری اور جموں کشمیر اسمبلی کے سابق وزیر علی محمد ساگر. ساگر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا خوش آمدید. تھینک یو. سر، کس طرح دیکھ رہے ہیں اب جو موجودہ صورتحال بنی ہوئی ہے جموں کشمیر کی، خاص کر پولیٹیکل سیناریو کی اگر بات کریں، جس طرح 5 اگست 2019 کا فیصلہ اور بیچ میں جو بھی اتار چڑھاؤ ہمیں دیکھنے کو ملے، اور اس کے بعد LADHC کے انتخابات ہوتے ہیں اور نیشنل کانفرنس بھاری اکثریت میں وہاں پہ جیت درج کرتی ہے. ہاؤ ڈو یو ریئیکٹ؟ نہیں، اچھی بات ہے کہ لوگوں نے ہم پر اعتماد ظاہر کیا، یہ اچھی شروعات ہے. کافی لگ بھگ 9 سال سے لوگوں کو یہاں کوئی گورنمنٹ نہیں اویلیبل ہے. 9 سال کے بعد لوگوں نے اپنا اعتماد اور اپنی حمایت نیشنل کانفرنس کے یہاں ظاہر کی. ایک بہت شروعات اچھی ہے. تو اسے آپ نیشنل کانفرنس کے لیے پازیٹیو ہی مانگتے ہیں کہ آئندہ جب اسمبلی کے بے شک بے شک بے شک تو اربن لوکل باڈیز کے جو انتخابات ہیں، کیا نیشنل کانفرنس بالکل تیار ہے ان کے لیے؟ ہر کسی چیز کے لیے تیار ہے نیشنل کانفرنس. جب بھی کوئی ایسا موقع ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی کو یہاں روندا گیا، اور ڈیموکریسی کو یہاں زندہ کرنے کے لیے جو بھی کم سے کم اسمبلی الیکشن ہو، پارلیمنٹ الیکشن ہو، یہ جو میونسپل کارپوریشن کے الیکشن ہو، پنچایت الیکشن ہو، جب بھی گورنمنٹ کرے گا نیشنل کانفرنس انشاءاللہ الرحمن اس میں بڑی پامردی کے ساتھ مقابلہ کرے گا. حزب اختلاف کا کہنا ہے کہ لوگ جو ہیں لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ سے کافی خوش ہیں، آپ کیا کہیں؟ وہ جانتے ہیں، اگر وہ جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، تو حزب اختلاف پھر لڑنا کس لیے اگر وہ خوش ہیں انتظامیہ سے. لیکن آج کل ہر کوئی حزب اختلاف کی ہر کوئی پارٹی کہہ رہے ہے کہ الیکشن ہونی چاہیے، چاہے وہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں چاہے وہ دلی کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ مطالبہ ہے کہ الیکشن ہونی چاہیے، اور الیکشن میں ہمیں دیری اور نہیں کرنی چاہیے. 9 سال سے اس ریاست میں کوئی الیکشن نہیں ہوئے، کوئی جمہوریت کا سلسلہ نہیں چلا، لہذا ان کو اپنی رائے، اگر کوئی صاحب کوئی کہتے ہیں اس کی اپنی رائے ہے. حزب اختلاف کا جو کس وجہ سے لوگ لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ سے لوگ خوش ہیں کیونکہ وہ سابقہ جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں ان سے خیال میں عمر صاحب نے بالکل کلیئر کر دیا جب گورنر صاحب نے کہا تھا 80% لوگ میرے میں ہیں. انہوں نے کہا اگر آپ کے ہاں 50% 10% بھی چاہیں گے تو ہم کہیں گے ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا. اگر لوگ خوش ہیں تو پھر ساری پارٹیاں جو ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کانگریس سے لے کر PDP سے لے کر دوسری جماعتیں، تو وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہونی چاہیے؟ یہاں لوگوں کی آواز کو کوئی ترجیح نہیں دی جا رہی ہے، ڈیولپمنٹ کے نام پہ دھوکہ دیا جا رہا ہے. وہ تو لوگ آپ کی چینلوں سے یہ پروگرام نشر ہوتے ہیں، لوگ اپنی ڈسسیٹسفیکشن ظاہر کرتے ہیں. کیا علی محمد ساگر کو زمینی سطح پر کوئی بدلاؤ دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں، کچھ چیزیں ہیں جیسے کہ انہوں نے پچھلے دنوں مولوی صاحب کو چھوڑ دیا ہے، اور کچھ لوگوں کو چھوڑنے جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں، اور جو یہ مارزاد میں کمی آئی اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ تو ہم نے کہا اگر وہ چیزیں ہوئی ہیں. لیکن دوسری طرف آپ میرے خیال میں یہ ایک ہندوستان کی ریاست ہے، اگر آپ مان رہے ہیں تو مجھے بتائیے کہ جب آئین کو ہر جگہ امپلیمنٹ کیا جائے، یہاں کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ آج 7 سال ہو گئے گورنر رول چل رہا ہے، کیوں نہیں الیکشن ہو رہے؟ کیوں؟ یہ پارٹ نہیں، یہ ہندوستان کا، یہ ہندوستان کی ریاست نہیں ہے، یا جمہوریت نہیں ہے، یا جمہوریت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. یہ بات غلط ہے. آپ کے نزدیک کیا وجہ ہے الیکشن نہیں ہو رہے؟ مجھے لگتا ہے یہ پالیٹکس ہے اور کچھ نہیں. اچھا، کوئی پارٹی سمجھتے ہیں کہ اگر اس وقت الیکشن ہوگی تو ہماری ان کی کامیابی نہیں ہوگی، تو اس لیے اس کا اپنی حکومت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر وہ الیکشن کو ڈیلے کر رہے ہیں. BJP کا دعویٰ ہے کہ اب کی بار 50 کے بار اگرچہ LADHA انتخابات میں نیشنل کانفرنس کو برتری حاصل ہوئی، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر میں بھی وہ صورتحال رہی؟ یہ دعوے سب ان کے غلط ثابت ہو رہے ہیں. اگر وہ ہے تو پھر الیکشن کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ الیکشن کریں نا اسمبلی کی، پھر جو آئے گی اس کو ہم سلام کریں گے، ہاں بیٹھے جی. لیکن الیکشن کریں نا، پتہ چل جائے گا کون کہاں کتنے پانی میں. ایسے میں کہنا مجھے نہیں لگتا ہے ٹھیک بات. آپ کی کانسٹیچوئنسی کی اگر بات کریں، کس طرح
آج اسے آپ دیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر ہم نے کام کیا لوگ کام کو دیکھتے ہیں، اگر ہم نے کام کیا ہوگا تو لوگ دیں گے ووٹ، اگر ہم نے نہیں کیا ہوگا تو لوگ سوچیں گے 10 بار. لہذا ہمیں انشاءاللہ الرحمن اپنی جگہ پوری امید ہے اور آشا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی وقت ملا اور جو بھی ہم نے کام کر سکے ہم نے کیا، اور لوگوں کی سیٹسفیکشن کے تحت تک ان کی اس حد تک. لہذا ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ الرحمن جو بھی ہوگا اچھا ہوگا نیشنل کانفرنس کے لیے. کیا آپ سمجھتے ہیں جو انڈیا الائنس ہے کیا وہ کشمیر کے انتخابات پہ امپیکٹ ڈالے گا؟ میرے خیال میں یہ آنے والے وقت ہی فیصلہ کرے گا، ابھی اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، تو آنے والا وقت فیصلہ کرے گا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، وہ تو آنے والا وقت بتائے گا. یعنی کہ مخالفین کی جتنی بھی باتیں ہیں آپ انہیں رد کرتے ہیں اور آپ یہ مانتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس ابھی بھی مضبوط ہے؟ نہیں، مخالفین کی باتیں تو وہ کرتے رہتے ہیں، انہیں بار بار کی 77 سے لے کر باتیں کر رہے ہیں، 83 87 96 2000 یہ کرتے رہتے ہیں اور کریں گے، لیکن ہمیں پوری امید ہے کہ لوگ لائیں گے نیشنل کانفرنس میں انشاءاللہ. لیکن چیف سیکریٹری چونکہ ان کا پولیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بیوروکریٹ ہے، ان کی جانب سے جو بڑا بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ کئی بیک ڈور انٹریز ہوئی ہیں، اسی طرح ہر ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بتایا گیا. بڑا حساب دیا اپوزیشن کے کچھ جماعت لیڈروں نے، اگر ان کو لگ رہا ہے کہ غلط ہوئے ہیں تو ان کو کنسل کرنی چاہیے یا اس کے باضابطہ خلاف اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اگر ایسا ہوا ہے چیف صاحب کہہ رہے ہیں تو ایسا ہونا چاہیے، وہ تو اچھی بات ہے. فی الحال تو 10 سال سے وہ ایڈمنسٹریشن میں کام کرے، اب ان 10 سال میں کتنے لوگ لگے ہیں، ٹھیک لگے ہیں نہیں لگے ہیں، وہ تو وہ بتائیں گے. سر اب اگر انتخابات ہوتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ نیشنل کانفرنس کے پاس کیا ہے کہ لوگ اسے ووٹ دیں؟ اب نہیں، یہ جو 5 اگست اس کے بعد جو حالات ہوئے وہ لوگوں کے سامنے ہیں، اور نیشنل کانفرنس کس حد تک اس چیز کو ڈیفر کرنے کے لیے آئین میں گنجائش کی تھی وہ بھی لوگوں کے سامنے ہے. لہذا مجھے لگتا ہے کہ لوگ فیصلہ کریں گے. عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، سرداری عوام کا حق ہے، اور لوگوں کو یہ حق اختیار حاصل ہے کہ وہ کس کو رکھیں کس کو نہیں رکھیں. وہ لوگوں کو جانتے ہیں، لیڈروں کو جانتے ہیں، جماعتوں کو جانتے ہیں، اور ان کا فیصلہ حتمی ہوگا، ہم اس کو سلام کریں گے. کیا انتخابات میں نیشنل کانفرنس کا جو اتحاد ہے جو جیسے گپکار الائنس تھا، کیا وہ اتحاد الیکشنز میں برقرار رہے گا؟ اور جو دوسری پارٹیاں جیسے اپنی پارٹی آ گئی یا اور بھی کئی پارٹیز آ رہی ہیں تو کس طرح؟ نہیں، ابھی تو الیکشن وہ بیچارے بھی چلا رہے ہیں اپنی پارٹی، باقی جو گورنمنٹ آف انڈیا کے یہاں بڑی نزدیک پارٹیاں مانی جاتی ہیں، لیکن کہاں ہیں؟ الیکشن کریں نا تبھی یہ ان ایشو پہ ڈسکس ہوگا. جب الیکشن ابھی ہے نہیں، ابھی کوئی ڈیٹ نہیں، یہاں بس اتنا چل رہا ہے جی ہم تیار ہیں اگر الیکشن کمیشن کہے، بس اتنے چل رہا ہے. سر آپ نے ہمارے ساتھ بات کی، آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر، تھینک یو. وقت آنے پر لوگ ہی فیصلہ کریں گے کہ آیا نیشنل کانفرنس ان کے حق کی بات کرتی ہے یا نہیں. یہ کہنا تھا نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکریٹری علی محمد ساگر کا. دینک سویرا کے لیے سری نگر سے کیمرہ مین شجاع بقال کے ساتھ میں زبیر قریشی.